وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف کھولا گیا محاذ ہر گزرتے دن کے ساتھ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ عثمان بزدار میں آخر کمی کیا ہے؟ ان کو اپنے بھی ناپسند کر رہے ہیں، بیگانوں نے تو نفرت کرنی ہی ہے۔ عمران خان جس بڑے سے بڑے آدمی کو، بڑی سی بڑی شخصیت کو، بہترین سیاستدان کو، منجھے ہوئے تجربہ کار انسان کو لا کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دے، اپوزیشن نے ہر صورت میں اس کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن پارٹی کے اندر سے مخالفت یہ کوئی طرفہ تماشا ہے، عجیب قسم کی صورتحال ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی لوگ عثمان بزدار کی مخالفت کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی چوائس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ باقی ہر معاملے میں کہتے ہیں عمران خان کے فیصلے درست ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنے بھی بیگانے بھی۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ جو مجھے وجہ نظر آتی ہے کہ یہ سارے لوگ، یہ اشرافیہ، یہ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی ایز، عہدیدار، یہ ان کو عادت پڑ گئی ہے بڑے لوگوں کی چمچہ گیری کی، بڑے لوگوں کی رسہ گیری کی، بڑے لوگوں کے چاپلوسی کی، خوشامد کی۔ تو عثمان بزدار چونکہ اس طریقے سے بڑے آدمی نہیں ہے، شہباز شریف کی طرح وہ پھرتیاں نہیں دکھاتے، شہباز شریف کی طرح وہ اچھلتے کودتے نہیں ہیں، پرویز الہی کی طرح وہ بیوروکریسی کے آگے نہیں جھک جاتے، جس طرح سے پرویز الہی کریڈٹ لیتے ہیں جی کہ میں نے تو بیوروکریسی کو ساتھ ملا کے رکھا تھا، بیوروکریسی جو کچھ بھی کرتی رہے۔ تو کہتے ہیں جی کہ بیسٹ آدمی کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے، مرکز میں وزیر اعظم کے لیے بیسٹ آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے میاں نواز شریف بیسٹ تھے، جس طریقے سے آصف علی زرداری بیسٹ تھے، جس طریقے سے شہباز شریف بیسٹ تھے، قطعاً ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اونیسٹ کی ضرورت ہے۔ عثمان بزدار اونیسٹ ہیں، عمران خان اونیسٹ ہیں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، کسی قسم کی غنڈہ گردی کی، بدماشی کی ان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھتی۔ بس یہی ایک معاملہ ہے، یہی ایک مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھی جو ہیں تحریک انصاف کے لوگ، ان کو بھی کوئی اونچے شملے والا بندہ وزیر اعلیٰ پنجاب چاہیے، اونچے شملے والا بندہ وزیر اعظم چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان بن گئے، وہ تو ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ان کی چوائس عثمان بزدار، وہ چونکہ اونچے شملے والے نہیں ہیں، شریف آدمی ہیں، پھدکتے نہیں ہیں، ناچتے نہیں ہیں، شہباز شریف کی طرح اٹکیلیاں نہیں کرتے، شہباز شریف کی طرح وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے نظر نہیں آتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ بس یہی ایک تکلیف ہے اشرافیہ کو، یہی ایک تکلیف ہے اپوزیشن کو تو خیر کوئی بھی یہاں پہ بندہ آ جائے تحریک انصاف کو اس کی تکلیف ہونی ہی ہے۔ پارٹی کے اندر سے بھی یہی بس ایک تکلیف ہے، کیونکہ ان لیڈروں کو چمچہ گیری کے لیے ایک اونچے شملے والا بندہ چاہیے۔ عثمان بزدار کیونکہ اونچے شملے والے نہیں ہیں۔ ویسے پنجاب میں اگر وزیر اعلیٰ نہ بھی ہو پھر بھی معاملات اسی طریقے سے چلنے ہیں، یہاں تو وہ اچھے خاصے کام، کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن تکلیف وہی ہے، اینکرز کو تکلیف ہے، پارٹی کے لیڈرشپ کو تکلیف ہے، کارکنوں کو بھی کئی کو تکلیف ہے، حامیوں کو تکلیف ہے۔ بس ان سب کی تان ٹوٹتی ہے بیڈ گورننس کی وجہ سے، تو صرف عثمان بزدار کے اوپر، باقی سب ٹھیک ہے۔ عثمان بزدار ناقابل برداشت ان لوگوں کے لیے ہو چکا ہے۔ آپ گندم کا بحران دیکھ لیں، آٹے کا بحران دیکھ لیں، جیسے ہی معاملہ اوپر گیا، پچھلی حکومتیں دیکھی ہے، نواز شریف کی حکومت دیکھی ہے، آٹا کھا گیا، شیر آٹا کھا گیا، شوکت عزیز کے دور میں بھی آٹا کھا گئی حکومت، آٹا کھا گئی، کئی ہفتے مہینے بحران رہتا تھا، قحط پڑا رہتا تھا، لیکن یہ 2 دن میں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 1 دن میں بھی آٹے کا قحط نہیں رہا۔ میں اتوار بازار گیا تو رات جو کچھ سنا تھا شام کو، ہفتے کی رات کو، کہ پاکستان میں آٹا نایاب ہو گیا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کہیں سے آٹا نہیں مل رہا۔ اتوار بازار گیا، شادمان لاہور کے سینٹر میں یہ اتوار بازار ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ لمبی لائنیں لگی ہوں گی، یقین کریں کہ ایک بندہ بھی لائن میں نہیں کھڑا تھا، اور میں وہاں پہ 2-4 منٹ کھڑا رہا ہوں تو ایک بھی خریدار نہیں آیا۔ واپسی پہ میں نے دیکھا تو 1-2 لوگ بورے وہاں سے لے جا رہے تھے۔ تو آٹا ناپید نہیں ہوا، مہنگا ضرور ہوا، ایک چیز آپ کو ملے ہی نہ،
اس کی وجہ سے لوگ جان سے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے وہ اویلیبل ہے، مہنگائی ضرور ہے، وہ آپ کو دستیاب ہے، تو وہ اس سے لوگ مرتے نہیں ہیں۔ باقی حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے آج چینج ہو رہے ہیں، کل چینج ہو رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عثمان بزدار چینج ہوں گے۔ جس طریقے سے اپوزیشن کی نیت ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی بہت بڑی کوشش بھی ہے کہ عمران خان کی حکومت گر جائے۔ نہ مرکز میں عمران خان کی حکومت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ اپنوں کی مخالفت کے بھرپور مخالفت کے باوجود، بد دعاؤں کے باوجود، پلوتے کہنے کے باوجود، گالیاں دینے کے باوجود پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت گرتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی، یا کہ ان کا متبادل آتا ہوا نظر آتا ہے۔